آج پاکستان میں ایک بڑی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہوئی تربت میں. یہ پتا چلا کہ پاکستان افواج کی کوئک رسپانس فورس جو ہے وہ تربت سے جا رہی تھی ایک اور علاقے میں. بتایا جاتا ہے کہ وہ رومرو کی طرف گامزن تھی. تو اس پر ایک ان کا ایمبوش ہوا ہے اور 14 لوگ شہید ہوئے جس میں ایک جے سی او تھے اور رینکس کے لوگ تھے 13. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ایک جہاں تک اس کا تعلق ہے کیو آر ایف کا کوئک رسپانس فورس کا، یا وہ اپنا نارمل پیٹرول کر رہی ہوگی یا وہ کوئی رسپانس کر رہی ہوگی، یعنی کوئی ان کو بلایا گیا ہوگا. لیکن یہ اس طرح سے ایمبوش ہونا، اور یاد رہے کہ یہ دس از almost an elite part of the force کے ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ چکن نہ رہنا اور رسپونڈ کرنا، یہ سب کرنا. تو اس صورت میں، اور جب پاکستان کو ایک یہ بھی خدشہ رہا ہے کہ جی افغانستان کے ہم لوگ واپس بھیج رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے بڑی ڈیبیٹیبل یہ ایشو ہے، اس پہ ہم نے بات بھی کی آپ کے ساتھ. تو اس پس منظر میں لوگوں نے یہ سوال اٹھانے شروع کیے کہ یہ وجہ کیا ہے، کیا ہوا ہے، کس نے اٹیک کیا ہے، باہر سے اٹیک ہوا ہے یا اندر سے ہوا ہے. اٹس ٹو ارلی، کیونکہ ابھی ظاہر ہے انکوائری کے کوئی نہ ہوئی ہے، نہ بھی ہم تک تو کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. اٹس ٹو ارلی. لیکن ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ ہے ناظرین، بریگیڈیئر سعد صاحب ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں ہمارے شو میں، اور وہ ہی از ویری فیملیئر ود دیز میٹرز، ملٹری میٹرز. تو ویلکم ٹو دا ویلاگ بریگیڈیئر صاحب. تو آپ ذرا بیان کیجئے گا، ایک تو یہ بتائیے کہ what in your assessment happened. دیکھیں، یہ ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئک رسپانس فورس، اور خبروں میں بھی یہی آ رہا ہے کہ کوئک رسپانس فورس تھی. تو کوئک رسپانس فورس جس کا مطلب انفنٹری بٹالین تھی، کوئی انفنٹری کے لوگ تھے جو اس قسم کے حالات کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان کو کی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ ایمبوش اگر ہوتا ہے تو اس میں اول تو ایمبوش ہونا نہیں چاہیے، ٹرینڈ فورس ایمبوش نہیں ہونی چاہیے. اگر ایمبوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیگلیجنس ہے یا ایس او پیز وائلیٹ ہو رہی ہیں، اور پھر اتنے بڑے پیمانے پہ کیجولٹیز، ہمارے 14 کے 14 لوگ جو تھے وہ سارے شہید ہو گئے، ایک جے سی او سمیت. تو اچھا اگر یہ بریگیڈیئر صاحب، تو یہ خبر ہے کہ لوگ تھے ہی 14، یعنی کہ اٹس بین کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ. اٹ ہز بین کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ. تو جو ابھی اس کے اوپر ابھی جو ہے کہ ان لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ یہاں سے کوئک رسپانس فورس گزر رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے، جو انسرجنٹ ہے، وہ ون اپ ہے ان کے اوپر، کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ادھر سے ادھر جا رہی ہے، اور ان کو ہیبٹس کا پتہ لگ جانا. تو آپ نے اس طرح کے جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہوتے ہیں اس میں آپ نے ہیبٹ نہیں بنانی ہے، کیونکہ انسرجنٹ بڑا آبزرونٹ ہے، بڑا پیشنٹ ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارا گارڈ لو ہوگا، ملٹری فورس جو ہے وہ احتیاط نہیں برت رہی ہوگی، اس کو بوریت اس کو ہو جاتی ہے، تو وہ اس وقت پھر وہ سٹرائک کرتا ہے. تو اس میں تربیت کی مجھے کمی نظر آ رہی ہے. نیگلیجنس وہ ہے، جو بھی رسپانسبل ہے اس نے بہت نیگلیجنس دکھائی ہے. 14 کیجولٹیز بہت بڑا فگر ہے کہ کمپلیٹ ایک کوئک ری ایکشن فورس جا رہی ہے اور وہ وائپ آؤٹ ہو جائے. تو یہ بہت مطلب تشویش کی بات ہے، اور اس کے اوپر پاکستان میں آرمی میں اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیوں اتنی زیادہ کیجولٹیز ہماری ہو رہی ہیں. اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے. ایک تو ہماری بلوچستان میں کچھ سکسیسز بھی ہیں، لیکن فیلئر سامنے زیادہ آتے ہیں. سکسیس تو اتنا زیادہ اس کو نہیں پرچار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے. جو انسرجنٹ ہے اس کی morale ہائی ہو جاتا ہے، جو سیکیورٹی فورسز ہے اس کے اوپر ڈسپونڈنسی آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی اس یونٹ کا آپ حال دیکھ لیں جس میں سے 14 کیجولٹیز ہو گئی ہوں گی. تو بہت ٹریجک سچویشن ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس کے اوپر تو سوچ بچار کرنی چاہیے. ہمیں اپنی ٹریننگ کے جو وہ سٹینڈرڈز ہیں وہ تبدیل کرنے چاہیے، سٹینڈرڈ زیادہ بہتر ہونے چاہیے، اور جو الرٹنس ہے، جو آبزرویشن ہے وہ ہونی چاہیے. میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہمارے، خاص کر یہ جو سب کانٹیننٹ کا علاقہ ہے، اس میں اگر آپ صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ پہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ الرٹ نہیں ہوتے ہیں، آبزرو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ٹیل سائنز مل جاتے ہیں اگر آپ آبزرونٹ رہیں، آپ آبزرو کریں. آپ جدھر سے ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جدھر ایمبوش ہو سکتا ہے، ادھر آپ ڈسماؤنٹ ہو جائیں.
اور اس کے بعد اس ایریا کو کلیئر کریں اور پھر آگے جو ہے آپ چل پڑیں. تو اس قسم تو کی یہ بتائیں. جو ابھی جی 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 فرمائیں. مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچ بچار ہمیں کرنی چاہیے. یہ اس قسم کی کیجولیٹیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمیں روٹ کاز کے اوپر جانا چاہیے. اگر پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے بلوچستان میں تو پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. اگر انسرجنٹس کے ساتھ لڑائی کرنی بھی ہے تو اس لڑائی کو ذرا بہتر انداز میں اور زیادہ سمجھداری کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس کے روٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا روٹ کدھر ہے اور اس روٹ کو ہمیں نیوٹرلائز کرنا ہے. جس طریقے سے بھی ہے اس روٹ کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے. اس میں بیرونی طاقتیں شامل ہیں. مطلب کہ اس قسم کی انسرجنسی کو چلانا اس کے لیے فنڈز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہاسٹائل فورسز ہیں وہ بلوچستان کو مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ایکسٹرا ریجنل تو پاورز بھی فار ایگزامپل جی سی پیک بھی یہاں سے گزر رہا ہے. تو سی پیک بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو کئی طاقتوں کو جو ہے وہ ان کو منظور نہیں ہے یہ سی پیک. جی تو وہ وزیر بھی اس صاحب، کو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ اس کو وی مسٹ کنٹرول دس اور ہمیں روٹ کاز تک جانا چاہیے. تو یہ ابھی تو یہ ہوا ہے. سو آپ جو فرما رہے ہیں کہ آؤٹ سائڈ پاورز ہیں، سی پیک کا بھی معاملہ ہے، بلوچستان میں بات چیت کی ضرورت اگر ہے تو کریں انسرجن سے. تو یہ آپ کس بیسس پر یہ سب فرما رہے ہیں؟ از اٹ ٹو ارلی ٹو come to any kind of conclusion یا آپ ایک جنرل پیٹرن کا ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں انسرجنسی کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اوپن اینڈڈ تو اس کو نہیں رکھ سکتے ہم نے کہ بالکل اوپن اینڈڈ ایک انسرجنسی چل رہی ہے. اس میں پھر یہی ہوگا جو ابھی آج کل ہو رہا ہے. تو اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے. کس طریقے سے کلوز کرنا ہے اس کے لیے پھر نیگوشیشنز ود دی بلوچ جو گروپس ہیں ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں. بلوچستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہے آ رہی ہے. اور وہ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگوں کے جو جینوئن ریپرزینٹیوز ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں. ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم سائیڈ لائن کرتے ہیں. اور یہ جو ابھی پچھلی گورنمنٹ دیکھی آپ نے، اسے پچھلی گورنمنٹ دیکھی، دے آر ناٹ ریپرزینٹیوز آف دی پیپل آف بلوچستان. کوئی 200 ووٹوں سے کوئی جیت کے آ گیا، کوئی 300 ووٹوں سے، کوئی جعلی ووٹوں کے ڈال کے تو اس نے بکسے بھر دیے. وی مسٹ گیو دی پیپل آف بلوچستان کو، جو لوگ ہیں ان کو اپنا حق جو ہے اور ووٹ کا اور اپنے رولر کو چننا ان کو حق دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ کے جو لیڈرشپ ہے، جو انسرجنٹ لیڈرشپ ہے، وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. مطلب میرے خیال میں وہ ولنگ ہوں گے بات چیت کرنے کے لیے. سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ولنگ ہوں گے. ایک نیگوسیشن سٹارٹ کرنی چاہیے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو فنڈنگ وغیرہ کیسے آتی ہے، ویپنز وغیرہ کدھر سے آ رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس کو کس طرح روکا جائے انسرجن کو. کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس نہ فنڈز کی کمی ہے، نہ ان کے پاس ویپنز اینڈ اکوپمنٹ کی کمی ہے. اس میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جب 14 آدمیوں کو اس طرح مارا جاتا ہے، شہید ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑی فائر پاور جو ہے وہ کافی اچھی ہے. ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہے. اچھا، تو آپ دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب آپ نے باتیں کہی، اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلوچ انسرجنٹس ہیں، یعنی یو آر آلموسٹ کانفیڈنٹ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اس علاقے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو بلوچ انسرجنسی ہے وہ اس وقت اس علاقے میں بہت زیادہ ہے. اگر آپ پہلے 73 ٹو 77 والی انسرجنسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مری بھگتی ایجنسی کی طرف زیادہ تھی. اور اس علاقوں میں جو ابھی ہے اس میں تھی انسرجنسی لیکن اس میں کم تھی. ابھی دی جو انسرجنسی کا جو ہب ہے وہ بیسیکلی یہاں پر شفٹ ہو گیا ہے ٹورڈز صدر بلوچستان جو ہے وہ شفٹ ہو تو گیا ہے. وجہ واٹ از دا تو ریزن؟ تو اس کا جو ریزن ہے، ایک تو میرے خیال میں جو فارن پاورز ہیں جو اس میں دلچسپی رکھتی ہیں، وہ سمندر جو ہے وہ سمندر کے نزدیک ہے. دوسرا سی ٹھیک. پیک جو ہے وہ ادھر سے گزر رہا ہے. تو ان کی ابھی جو دلچسپی ہے وہ اس علاقے میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ علاقہ بہت بڑا ہے. بڑی بکتی ایجنسی اس کے مقابلے میں میرے خیال میں 1/3 سائز ہوگا. جو کلات اور باقی جو ایکس جو اسٹیٹس ہیں، لسبیلا ہو گیا یا گوادر ہو گیا یا تمام، یہ تقریباً یہ 66% آف بلوچستان ہے. تو ادھر شفٹ کر دیا گیا. یہاں پر آبادی بہت کم ہے، اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پر ٹریولنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہے. یہ بھی تو کچھ سڑکیں بن رہی ہیں سی پیک کی وجہ سے، لیکن پہلے تو بالکل یہاں پر مطلب آمد و رفت کے ذریعے جو تھے وہ بالکل نہیں تھے. سیکریٹری صاحب، ان کے ہاؤ لیے واز اٹ؟ جی
یہ کتنا قریب ہے سی پیک سے، سی پیک کے ایریا سے؟ تو مطلب ہے کہ پورا سی پیک راستہ ہے، اگر آپ پسنی کو دیکھتے ہیں تو بالکل سی پیک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ یہ ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ دا چائنیز obviously ابھی جو میٹنگز ہوئی ہیں جس میں پرائم منسٹر بھی گئے، اس سے پہلے آرمی چیف بھی گئے، اور یہ چیئرمین چیف سٹاف بھی آئی ایس آئی کے بھی گئے، تو بہت ہی ایک پازیٹیو، فارن منسٹر بھی گئے تو انہوں نے کہا بڑی ایک پازیٹیو اپ بیٹ ہماری رہی اس دفعہ میٹنگز، اور ML1 بھی سائن کیا، لیکن چائنیز نے سیکیورٹی کا معاملہ یقینی طور پہ اٹھایا تھا. تو آپ اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ سی پیک کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے. جی بالکل. تو وہ تو ایک اپنی بات ہے، لیکن جو آپ نے کہا کہ پروفیشنلی بھی یہ معاملہ تو بڑا کنسرننگ ہے کہ 14 لوگ جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں. تو بیسکلی اس میں تو ریویو کرنے کی ضرورت جی ہوگی، بالکل، کوئی میں جیسے نے آپ تو نے کہا ہے کہ ہاں جی بالکل، میں نے اس کو کہا کہ اس کو ریویو کرنا ہے، اور ریویو ٹریننگ جو ہماری ہے بیسیکلی ہماری آرمی کنونشنل ہے، تو وہ ایک لینئر بیٹل فیلڈ کے اوپر ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز ہیں، یہ ادھر تو اینیمی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اینیمی کین کم آؤٹ فرام اینی ویئر. اور فاٹا میں تو بہت کیا نہیں بریگیڈیئر صاحب، فاٹا کی میں دیکھیں ایکسپیرینس ابھی یہی جو نہیں. مطلب ہے کہ میں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ جو ہمارا رائفل ہے، بیسک رائفل ہے پاکستان آرمی کی، وہ ہے بیسیکلی ٹرچ وارفیئر کی، اٹس اے ہیوج ویپن. G3 رائفل جو ہے، میں ویسے ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. جی ابھی اس جی کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے کہ جو نئی ویپنز آ رہی ہیں وہ چھوٹے ویپنز ہوتے ہیں، اس کو آپ سڈنلی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں. ابھی گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یو آر ہیمڈ ان، تو وہ اتنی بڑی ویپنز کو دائیں بائیں یا اس کے ساتھ آپریٹ کرنا اس کا آپ کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج کل اگر آپ نے یو ایس فورسز کو دیکھا یا نیٹو فورسز کو افغانستان میں دیکھا، ان کے پاس وہ ویپنز ابھی بہت لائٹ ہو گئے ہیں اور بہت چھوٹے ویپنز ہو گئے ہیں. اس کی جو ویپنیشن ہے وہ بھی 5.56 کا ہے، وہ چھوٹی کیلیبر کا ہے، تو وزن زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو اس قسم کی باقی آرگنائزیشن میں ہمیں تبدیلیاں لانی چاہیے. ان کو ایسے ویکلز ہمیں اکوپمنٹ میں دینا چاہیے کہ جو امریکنز جیسے آپریٹ کر رہے تھے، جو آئی ای ڈی پروف ہوتے ہیں اور بلٹ پروف بھی ہوتے ہیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. تو ہمیں اس قسم کے اکوپمنٹ کو بھی انڈکشن جو ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. تربیت کے اوپر جو ہے ٹریننگ، اس کے اوپر ہمیں زیادہ زور ابھی جو ہے، کیونکہ یہ سب کنونشنل میں آپ چلے گئے ہیں، تو اس کی تربیت ہمیں ضروری ہے کہ کس طرح آپ ایک علاقے کو دیکھتے ہیں، انسرجنٹ کدھر سے آ سکتا ہے، بش کدھر سے ہو سکتا ہے، ریڈ جب آئے گا تو کیا کریں گے. اس قسم کی چیزوں کے اوپر ہمیں ابھی زیادہ زور دینا چاہیے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ جی نزدیک میں کوئی کنونشنل وار ہوگی. تو جی ہمارا ایمفیسس اس وقت ہونا چاہیے اس قسم کے جو آپریشنز ہیں، جو لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے. تو کیونکہ اس کی جلدی جی ختم آپ نے ہونے یہ کا بھی ٹھیک، جلدی آپ ختم یہ بھی ہونے کا اس فرما کا رہے ہیں مجھے کہ نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ختم ہوگا. تو ہمیں ٹھیک مطلب ہے کہ اس کے ایک لانگ ہال ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور جب تک ہم انیشیٹو ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس دن ہوا ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ نے 3-4 دن پہلے دیکھا ہوگا جس میں ایک TTP کے گروپ کو ایمبوش کیا گیا تھا، وہ ہم نے ایمبوش کیا تھا، اینڈ اس میں 6 بندے تھے، وہ 6 کے 6 وائپ آؤٹ ہو گئے. تو اس قسم کی ہمیں ابھی وہ کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، جو انٹیلیجنس ہے، وہ آنی چاہیے. وہ اس وقت آئے گی جب لوگوں کا کانفیڈنس ہوگا آپ کے اوپر. وہ آپ کو انٹیلیجنس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر ان لوگوں کا آپ کے اوپر کانفیڈنس ہو، تو وہ کانفیڈنس آپ نے لوگوں کا گین کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لوکل علاقے میں جو آپ جاتے ہیں، ایک یونٹ جاتی ہے، تو وہ کس طرح لوکلز کے ساتھ ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے، تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اگر لوگ انڈیفرنٹ رہیں گے، تو آپ کا وہ ماؤ نے جو کہا تھا نا کہ جی دی انسرجنٹ از دی فش اینڈ لیوز ان اے پانڈ. وہ پانڈ کو اگر آپ ڈرائی کر دیں تو انسرجنٹ نہیں. which is the people. ہاں دا پیپل. سو ہم نے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں، وہ پھر میں چلا جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں، جو ان کے مسائل ہیں اس کو حل کریں، اور اس کی لیڈرشپ کو اوپر آنے دیں. مت ڈریں ان کی لیڈرشپ کے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اور اس قسم کے جو لوگ آ رہے ہیں جو بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ بلوچستان کے ریپرزینٹیوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، آپ نے مطلب ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا ہے. ایک تو
ان کے گھر والوں کو ہماری جی طرف سے بالکل بڑا بہت اٹس ویری ٹریجک ہے، وہ ہے اللہ ان کو occurrence ہے. جنت نصیب کرے۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ بیسکلی پوری جو ایک سچویشن ہے بیان کر دی، اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ بہتر ہو، اکوپمنٹ بہتر ہو، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنا لازمی ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از امپورٹنٹ، اس سے مسئلہ تو ادھر حل ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو سی پیک والا معاملہ ہے وہ تو انڈیا سے لے کے امریکہ تک اور جی بالکل انڈو پیسیفک جو اس کی پالیسی ہے اس سے تو یہ بالکل کاؤنٹر کرتا ہے سی پیک۔ تو بالکل جی وہ والا بالکل جو ڈائمینشن ہے ہماری تھریٹ کا وہ تو رہے گا۔ تو وی بیسکلی جیسے آپ نے فرمایا وی نیڈ ٹو پل آر ساکس اپ اف دیٹ از دا رائٹ جی بالکل ہاں ایکسپریشن ٹو یوز۔ تو بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب، آپ سے تھینک یو بات ہوتی ہے۔ تھینک یو تازی اسی پہ ختم کرتے ہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔